بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیزوں، اس سے پہلے جب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تشریف لا رہے تھے تو حضرت محمد بن حنیفہ نے انہیں مشورہ دیا اور اس بارے میں اپنی راہ سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اے جان برادر، آپ مجھے دنیا میں سب سے بڑھ کر عزیز ہیں، آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جس کے لیے میں خیر خواہی بچا کر رکھوں۔ میری گزارش ہے کہ آپ جا تو رہے ہیں مگر فوراً ہی کسی شہر کا ارادہ مت کیجیے گا، بلکہ شہروں سے دور رہتے ہوئے اپنے آدمی مختلف علاقوں میں بھیجیے اور اپنی بیعت کی دعوت دیجیے۔ اگر لوگ قبول کر لیں تو اللہ کا شکر کریں۔ مزید کہا، مجھے ڈر ہے کہ مبادا آپ اچانک کسی بڑے شہر کا رخ کر لیں اور پھر وہاں کے لوگوں کے دو گروہ ہو جائیں اور جنگ برپا نہ ہو جائے، جس کا پہلا نشانہ خود آپ ہی بن جائیں۔ اگر آپ کو کسی شہر جانا ہی ہے تو بس مکے کا رخ کریں اور وہاں کے حالات آپ کے لیے بہتر ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر سفر کا آغاز کر دیجیے۔ شہروں سے دور رہتے ہوئے علاقہ در علاقہ گھومیے تاکہ پتہ چل سکے کہ حالات کیسے ہیں اور لوگ کیا سوچ رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی جو رائے قائم ہوگی وہی صحیح رائے ہوگی۔ میرے عزیزوں، بات کے حالات نے یہ ثابت کر دیا کہ حضرت محمد بن حنیفہ کا تجزیہ بالکل درست تھا اور انہوں نے صحیح طور پر پیش آنے والے خطرات کی نشاندہی کی تھی، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ یہ تھا کہ ان کو اہل کوفہ کی جانب سے برابر دعوت مل رہی تھی اور ان کے آنے والے خطوط کی تعداد اس قدر تھی کہ ان کو نظر انداز کرنا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممکن نہیں رہا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہو گیا اور لوگوں کی آمد و رفت بھی شروع ہو گئی، اور تاریخ میں یہ خبر ملتی ہے کہ یکے بعد دیگرے کوئی 4-5 مرتبہ میں 150 کے قریب خطوط پہنچے۔ یہ تمام خطوط نمایاں اور سرکردہ افراد کے تھے اور ان میں لکھنے والوں کے ناموں کی صراحت کی گئی تھی۔ یہ تک تحریر تھا کہ ہم حکومت کے مقرر کردہ گورنر کے پیچھے جمعہ اور عیدین کی نمازیں نہیں پڑھتے اور آپ کے آتے ہی ہم اس کا بستر بوریا گول کر دیں گے۔ یہ تمام خطوط پڑھ کر اور اہل کوفہ کے قاصدوں کی زبانی پیغامات سن کر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں تشریف لے جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن حتمی پروگرام کو اس خبر کی تصدیق ہونے تک مؤخر کر دیا اور اہل کوفہ کے عزائم اور دعووں کی تصدیق کے لیے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کا نام تجویز کیا اور اہل کوفہ کو یہ خط تحریر کیا: میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہارے پاس روانہ کر رہا ہوں تاکہ یہ میری نیابت کرتے ہوئے حالات کا جائزہ لیں اور مجھے مطلع کریں۔ پس اگر انہوں نے اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور مجھے یہ تحریر کیا کہ آپ لوگ جو کچھ لکھ رہے ہیں اس پر آپ کے یہاں تمام معززین اور اہل رائے کا اتفاق ہے تو میں فوراً چلا آؤں گا، کیونکہ بلا شبہ امام تو وہی ہے جو کتاب اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہو اور انصاف کا خوگر، نیز وہ حق کا تابع ہو اور اپنے آپ کو ذات حق سے وابستہ رکھنے والا ہو۔ اس خط کے ساتھ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلم بن عقیل کو 2 کوفیوں کے ساتھ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل کے کوفہ پہنچتے ہی ان لوگوں کے پاس آمد و رفت شروع ہو گئی جو اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات حسنین رضوان اللہ علیہم کا ہمدرد قرار دیتے تھے، اور مختصر عرصے میں کوئی 18,000 کے لگ بھگ افراد نے ان کی بیعت کر لی۔ اہل کوفہ کا یہ جوش و خروش دیکھ کر سیدنا مسلم نے فوراً ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر اس پیش رفت سے آگاہ کیا اور انہیں دعوت دی کہ آپ تشریف لے آئیں۔ میرے عزیزوں، دوسری جانب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی سے کوفہ کے گورنر حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ایک معروف انصاری صحابی تھے۔ وہ مزاج کے اعتبار سے خصوصاً خاندان نبوت کے لیے بہت زیادہ نرم گوشہ رکھتے تھے، اس لیے انہوں نے اہل کوفہ کو کسی امکانی شہرت سے باز رکھنے کے لیے تنبیہ تو کی مگر کوئی سخت اقدام نہ اٹھایا۔ یہ دیکھ کر وہ لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت خاندان نبوت سے عداوتیں رکھتے تھے، انہوں نے اپنے مرکز کو مطلع کیا اور حضرت نعمان بن بشیر کی پالیسی کو بڑھا چڑھا کر اس طرح پیش کیا کہ یزید نے فوراً انہیں بدلنے کا فیصلہ کر لیا اور اس نے حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ عبید اللہ بن زیاد کا تقرر کر دیا۔ میرے عزیزوں، یہ عبید اللہ بن زیاد اس سے قبل بصرہ کا حاکم تھا اور ایک سخت گیر حاکم کی شہرت رکھتا تھا۔ اس نے آتے ہی لوگوں کو جمع کیا اور ایک سخت تقریر کی جس میں اہل کوفہ کو کسی بھی مخالف حکومت اقدام سے باز رہنے کی سختی سے تاکید کی۔ اس دوران اسے حضرت مسلم بن عقیل کی کوفے میں موجودگی کی اطلاع بھی مل گئی۔ حضرت مسلم کوفے پہنچ کر مختار بن عبید کے گھر پر ٹھہرے رہے اور اس کے بعد حالات سازگار نہ دیکھ کر وہ ہانی بن عروہ کے گھر آ گئے، مگر یہ خبر بھی ابن زیاد کو پہنچ گئی۔
اس نے ہانی کو بلا کر انہیں مجبور کیا کہ وہ حضرت مسلم کو ان کے حوالے کر دیں، مگر وہ اس وقت تیار نہیں ہوئے تو ان پر بھی سختی کی گئی۔ میرے عزیزو، انشاءاللہ آئندہ اس پر کل بات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔